رسول کیسے ہوتے تو لوگ ان کے پاس سے بھاگ جاتے؟ اس سلسلے میں قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ کون سے لوگ مہربانی نہیں کر سکتے؟ انسانی عقل کی مثال کس چیز سے دی گئی ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر اپنے تمام ویورز کا استقبال کرتے ہیں۔ قرآن ہم کو خوش اخلاقی، مہربانی اور نرمی کا حکم دیتا ہے۔ آج آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 158 سے 160۔ آئیے اپنے آج کے ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 158 کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ اگر مر جاؤ یا مار ڈالے جاؤ تو یقیناً خدا ہی کی طرف لے جائے جاؤ گے۔ تو ناظرین، آپ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 158 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سنا۔ آئیے سنتے ہیں اس کے اہم نکات کو بھی۔ آیت نمبر 157 میں جملہ فی سبیل اللہ نہیں آیا تاکہ یہ بات واضح کر دی جائے کہ سارے لوگ جو کسی بھی راہ میں مارے جائیں یا مر جائیں سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اب جبکہ سب کے لیے موت حتمی ہے اور یہ بھی طے ہے کہ سب کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محشور ہونا حتمی ہے، تو پھر اپنی رضایت کے ساتھ بہترین راستے کا انتخاب کیوں نہ کریں؟ اگر موت اور شہادت کے نتیجے میں خدا ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے تو پھر شہادت کو قبول کرنے سے گھبراہٹ کیوں؟ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِن تَكُنُ الْأَبْدَانِ لِلْمَوْتِ إِن شِئْتَ فَقَتَلَ أَمْرَئٍ فِي اللَّهِ بِالسَّيْفِ أَفْضَلُ۔ اگر جسموں کو موت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو پھر مرد کے لیے بہترین یہ ہے کہ وہ خدا کی راہ میں تلوار کے ساتھ قتل کر دیا جائے۔ بہار الانوار جلد 44 صفحہ 374۔ تو ناظرین، الحمدللہ اب تک ہم لوگوں نے سورہ آل عمران کی 158 آیتوں کی تفسیروں کو جانا۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اس کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے قرآن سمجھ بنانے میں ہماری مدد کریں۔ آئیے اب سنتے ہیں اس ایپیسوڈ کی اگلی آیت کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ تو اے ہمارے رسول، تم اس رحمت کی وجہ سے جو خدا کی طرف سے تمہارے شامل حال رہی ہے ان لوگوں پر مہربان ہوئے ہو۔ اگر تم بد مزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ تمہارے پاس سے منتشر ہو جاتے، بس تم ان لوگوں کی تقصیروں کو معاف کر دو، ان کے لیے بخشش کی دعا کرو اور کام کاج میں ان سے مشورہ کر لیا کرو۔ تاہم جب کسی کام کا پختہ ارادہ کر لو تو اس پر سختی سے قائم رہو اور خدا کی ذات پر توکل کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سابقہ آیتوں کی طرح اس آیت میں بھی خداوند عالم نے اپنے بندوں کے لیے کچھ نکات رکھے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں ان اہم نکات کو بھی۔ اگرچہ آیت کا مفہوم اور مطلب کلی ہے لیکن یہ جنگ احد کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ جو مسلمان جنگ کے میدان سے شکست کھا کر بھاگ گئے تھے وہ افسوس، ندامت اور پشیمانی کی آگ میں جل رہے تھے۔ وہ آن حضرت کے گرد اکٹھے ہو گئے اور معذرت طلبی شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے ان کے لیے عمومی معافی کا اعلان کر دیا۔ شور کا اصل مطلب شہد کی مکھی کا پھول سے رس چوسنا ہے۔ انسان مشورہ کرتے ہوئے بھی دوسرے افراد سے ان کی بہترین رائے حاصل کرتا ہے۔ انسانی عقلیں روشن چراغ کی مانند ہیں، ان میں سے 20 چراغ ایک چراغ سے زیادہ روشنی دینے والے ہیں۔ بہترین اور مفید نکات کو جان لینے کے بعد آئیے اب سنتے ہیں اس آیت کے اہم پیغامات کو بھی۔ نمبر 1،
لوگوں سے نرمی برتنا اور مہربانی خدا کا ایک ہدیہ ہے۔ نمبر 2، سنگ دل اور سخت گیر قسم کے لوگ لوگوں سے حسن سلوک اور مہربانی نہیں کر سکتے۔ نمبر 3، اسلام کے حکومتی نظام کی بنیاد محبت اور لوگوں سے قریبی و گہرے رابطے و تعلق پر ہے۔ نمبر 4، صحیح راہبری اور قیادت درگزر اور محبت کے ساتھ ہوتی ہے۔ نمبر 5، نادم خطاکاروں اور شرمندہ گناہگاروں کو قبول کر لینا چاہیے اور انہیں اپنے ساتھ ملا لینا چاہیے۔ نمبر 6، وقتی اور عارضی ناکامی کی وجہ سے مشورے کی اہمیت کو نظر انداز نہ کرو۔ جنگ احد میں شہر سے باہر جا کر جنگ کرنے کا مشورہ اگرچہ شکست پر منتج ہوا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مشورے کی اہمیت اور فوائد کو نظر انداز کر دیا جائے۔ نمبر 7، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری میں سے تھا کہ ایسے لوگوں سے جو ماضی میں لغزش کر چکے تھے ان کے ساتھ بھی مشورہ کریں۔ نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ظلم ہوا ہے اسے معاف کر دیں۔ فاعف عنہم، جو گناہ انہوں نے خدا کی بنسبت انجام دیا ہے اس کے لیے طلب مغفرت کریں۔ واستغفر لہم، اس کے علاوہ سیاسی و سماجی مسائل میں ان کے ساتھ مشورہ کریں۔ نمبر 9، پیغمبر کا امت کے لیے استغفار کرنا خدا کا حکم ہے، اس لیے یہ طلب و مغفرت ضرور قبول بھی کی جائے گی۔ نمبر 10، مشورہ کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ایک حاکمیت نہیں رہی یا کسی کو حتمی فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں رہا۔ نمبر 11، غور و فکر کرنے اور مشورہ کرنے کے ساتھ ساتھ خدا پر توکل کرنا فراموش نہ ہو۔ نمبر 12، پہلے مشورہ کیا جائے پھر اللہ پر توکل کیا جائے، اسی میں تمام مشکلات کا راہ حل ہے، چاہے ہم نتیجے پر پہنچے یا نہ پہنچ پائیں۔ آئیے اب سنتے ہیں اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی بھی تم پر غلبہ نہیں پائے گا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے گا تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے؟ اور مومنین کو چاہیے کہ وہ صرف خدا ہی پر توکل کریں۔ خداوند عالم نے قرآن دوست لوگوں کے لیے اس آیت میں بھی کچھ اہم نکات رکھے ہیں، آئیے جان لیتے ہیں ان اہم نکات کو بھی۔ اس سے پہلی آیت میں خدا پر توکل کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اور اس آیت میں توکل کی دلیل پیش کی گئی ہے کہ عزت اور ذلت صرف خدا کے ہاتھ میں ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب جبرائیل امین سے پوچھا کہ خدا پر توکل کیا ہے؟ انہوں نے کہا، آپ اس بات کا یقین پیدا کر لیں کہ مخلوق آپ کو نہ تو کسی قسم کا فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتی ہے، بس غیر اللہ سے مکمل طور پر مایوس ہو جائے۔ اگر انسان اس درجے تک پہنچ جائے تو وہ خدا کے علاوہ کسی کی رضا کے لیے کام نہ کرے، خدا کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے، خدا کے علاوہ کسی سے امیدیں وابستہ نہ کرے، اور یہی حقیقی توکل ہے۔ بحار الانوار جلد 71 صفحہ 138۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جب انسان اور گناہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو اور انسان گناہ کو انجام دے دے تو یہ خدا کی طرف سے خذلان یعنی لاپرواہی ہے۔ تفسیر برہان جلد 1 صفحہ 323۔ خداوند رحمان و رحیم نے اپنے محبوب بندوں کے لیے اس آیت میں بھی کچھ اہم پیغامات رکھے ہیں، آئیے سن لیتے ہیں ان اہم پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، صرف اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت ہے جو کسی چیز سے مغلوب نہیں ہوتی، کسی چیز کے تحت الشعاع نہیں جاتی۔ نمبر 2، فتح یا شکست دونوں خدا کے ارادے سے ہی ہوتی ہے۔ نمبر 3، ایمان خدا پر توکل سے الگ نہیں ہے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ قرآن کریم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ اگر آپ سخت دل، بد مزاج اور بد اخلاق ہوتے
تو لوگ آپ کے قریب نہ آتے. لہٰذا معاف کرنے والے، دعا دینے والے اور مشورہ کرنے والے بنو، کیونکہ جو لوگ تنگ دل اور سخت گیر ہوتے ہیں وہ مہربان نہیں ہوتے. اور عقل کی مثال ایک روشن چراغ سی ہے، جتنی عقلیں ایک ساتھ ہوں گی اتنی روشنی بڑھے گی. تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہ ختم ہوتا ہے. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ. سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان.